دوستوں، دی الکیمسٹ کے پچھلے پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹیاگو اس اونٹ ہانکنے والے کو بازوں کی لڑائی کے بارے میں بتاتا ہے۔ چلیے اس کے آگے کی کہانی سنتے ہیں۔ اونٹ ہانکنے والا لڑکے کی بات سمجھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ پرتھوی کی کوئی بھی چیز اس کی ساری چیزوں کو، اتہاس کو اجاگر کر سکتی ہے۔ آپ پستک کا کوئی بھی پنا کھول سکتے ہیں یا کسی ویکتی کا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، تاش کا کوئی بھی پتا پلٹ سکتے ہیں، پرندوں کی اڑان دیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی دیکھ لیں، آپ اس میں ورتمان چھڑ کے اپنے انوبھو کا رشتہ پا سکتے ہیں۔ دراصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں اپنے آپ سے کچھ اجاگر کرتی ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ لوگ اپنے آس پاس جاری گھٹناؤں کو دیکھ کر وشو کی آتما کو بھیدنے کا کوئی طریقہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ریگستان ایسے پرشوں سے بھرا ہوا تھا جو اس وشو آتما کو بھیدنے کی اپنی سہجتا کے بل پر اپنی آجیوکا کماتے تھے۔ ایسے لوگ پیروں، اولیاؤں کے نام سے جانے جاتے تھے اور عورتیں تتھا بزرگ ان سے خوف کھاتے تھے۔ قبیلے کے لوگ بھی ان سے پرامرش کرنے سے بچتے تھے، کیونکہ اگر کسی کو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا کہ جنگ میں اس کا مارا جانا طے ہے تو پھر اس کے لیے جنگ میں کارگر ڈھنگ سے لڑ پانا اسمبھو ہو جاتا۔ قبیلے کے لوگوں کو جنگ کا سواد چکھنا اور یہ نہ جاننے کا رومانچ بہتر لگتا تھا کہ جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے یہ تو اللہ پہلے ہی لکھ چکا تھا، اور اس نے جو کچھ بھی لکھ رکھا تھا وہ ہمیشہ ہی انسان کی بھلائی کے لیے ہی تھا۔ اس لیے قبیلوں کے لوگوں صرف ورتمان کی خاطر ہی جیتے تھے، کیونکہ ورتمان اکسمتاؤں سے بھرا ہوا تھا اور انہیں بہت سی چیزوں کو لے کر سترک رہنا ہوتا تھا۔ دشمن کی تلوار کہاں ہے؟ اس کا گھوڑا کہاں ہے؟ زندہ بنے رہنے کے لیے تمہیں کس طرح کا اگلا وار کرنا ضروری ہے؟ اونٹ ہانکنے والا لڑاکو نہیں تھا اور وہ پیروں اولیاؤں سے مشورہ کر چکا تھا۔ ان میں سے کئیوں کی بھوشیواڑیاں صحیح ثابت ہوئی تھیں، جبکہ کچھ کی غلط ثابت ہوئی تھی۔ پھر ایک دن اس سب سے بزرگ اور جس سے لوگ سب سے زیادہ ڈرتے تھے، پیر کو اونٹ ہانکنے والا تلاشتا رہا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا، بھوشیہ میں تمہاری اتنی زیادہ دلچسپی کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ میں کچھ کر سکوں، اس نے جواب دیا، اور اس لیے بھی تاکہ میں اس ہونی کو بدل سکوں جس کو میں ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ لیکن تب وہ تمہارے بھوشیہ کا حصہ نہیں ہوں گی، پیر نے کہا تھا۔ اچھا، تو بھوشیہ کے بارے میں شاید اس لیے جاننا چاہتا ہوں تاکہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے میں خود کو تیار کر سکوں۔ اگر کچھ اچھا ہونے والا ہے تو وہ سکھد آشچریہ ہوگا، پیر نے کہا۔ اگر برا ہونے والا ہے اور اس کے بارے میں تمہیں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے تو اس کے ہونے کے پہلے ہی تم اس کے بارے میں سوچ کر بہت زیادہ دکھ اٹھاؤ گے۔ میں بھوشیہ کے بارے میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک آدمی ہوں، اونٹ ہانکنے والے نے پیر سے کہا، اور آدمی بھوشیہ کے آدھار پر ہی اپنا جیون جیتے ہیں۔ پیر ٹہنیوں کو پاسوں کی طرح برتنے میں ماہر تھا۔ وہ انہیں زمین پر پھینکتا اور زمین پر ان کے گرنے کے آدھار پر ان کی ویاکھیا کرتا تھا۔ اس دن اس نے ٹہنیوں کو نہیں پھینکا، اس نے ان ٹہنیوں کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنے تھیلے میں ڈال دیا۔ میں لوگوں کی بھوشیواڑی کر کر اپنی روزی روٹی کماتا ہوں، اس نے کہا۔ میں ٹہنیوں کے وگیان کو سمجھتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس جگہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس جگہ سیند لگانے کے لیے ٹہنیوں کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے۔ وہاں گھس کر میں اتیت کو پڑھ سکتا ہوں جو وسمرتی کی گرت میں چلی گئی ہیں، اسے وہاں سے ڈھونڈ کر باہر لا سکتا ہوں، اور ان شگنوں کو سمجھ سکتا ہوں جو یہاں ورتمان میں ہیں۔ جب لوگ مجھ سے پرامرش لیتے ہیں تو میں ان کا بھوشیہ پڑھ نہیں رہا ہوتا ہوں، میں بھوشیہ کے بارے میں قیاس لگا رہا ہوتا ہوں۔ بھوشیہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اور وہی اسادھارن پرستھتیوں میں اس کو اجاگر کرتا ہے۔ میں بھوشیہ کا قیاس کیسے لگاتا ہوں؟ موجودہ وقت کے شگنوں کے آدھار پر۔ رہسیہ یہاں ہے، ورتمان میں۔
اگر آپ ورتمان پر دھیان دیتے ہیں تو آپ اسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ ورتمان کو بہتر بناتے ہیں تو جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ بھی بہتر ہی ہوگا۔ بھوشیہ کے بارے میں بھول جاؤ اور جو سیکھیں دی گئی ہیں ان کے مطابق ورتمان کو جیو، اس وشواس کے ساتھ کہ خدا اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے، ہر دن اپنے آپ میں اپنے ساتھ شاشوتتا کو لے کر آتا ہے۔ اونٹ ہانکنے والے نے پوچھا تھا کہ وہ کون سی پرستتیاں ہوں گی جن میں خدا ان کو بھوشیہ کو دیکھنے کی انومتی دے گا؟ صرف تبھی جب وہ خود اس کو اجاگر کرتا ہے، اور خدا گاہے بگاہے ہی بھوشیہ کو اجاگر کرتا ہے، اور ایسا وہ صرف ایک ہی وجہ سے کرتا ہے، اس بھوشیہ کی وجہ سے جو اس لیے لکھا گیا ہوتا ہے تاکہ اس کو بدلا جا سکے۔ خدا نے لڑکے کو بھوشیہ کا ایک حصہ دکھا دیا ہے، اونٹ ہانکنے والے نے سوچا۔ کیا وجہ ہے کہ وہ اس لڑکے کو اپنے ایک سادھن کے طور پر کام کرتے دیکھنا چاہتا ہے؟ جاؤ اور قبیلوں کے سردار سے بات کرو، اونٹ ہانکنے والے نے کہا۔ انہیں ان فوجوں کے بارے میں بتاؤ جو اس طرف بڑھ رہی ہیں۔ وہ لوگ میری ہنسی اڑائیں گے۔ وہ سب ریگستانی لوگ ہیں، اور ریگستان کے لوگ شگنوں سے نپٹنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تب تو ان کو یہ پہلے سے ہی پتہ ہوگا۔ وہ فی الحال اس کو لے کر پریشان نہیں ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ان کو ایسا کچھ جاننا ضروری ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ وہ جانے، تو کوئی نہ کوئی ان کو اس بارے میں بتائے گا۔ ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے، لیکن اس بار بتانے والے تم ہو۔ لڑکے نے فاطمہ کے بارے میں سوچا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قبیلوں کے سرداروں سے ملنے جائے گا۔ لڑکا نخلستان کے بیچوں بیچ بنے وشال سفید تمبو کے سامنے کھڑے پہرے دار کے پاس پہنچا۔ میں سرداروں سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں ریگستان سے بھوشیہ سوچک سنکیت لے کر آیا ہوں۔ پہرے دار کوئی جواب دیے بنا تمبو میں چلا گیا، جہاں وہ کچھ دیر بنا رہا۔ جب وہ پرکٹ ہوا تو اس کے ساتھ ایک نوجوان عرب تھا جس نے سفید اور سنہری پوشاک پہن رکھی تھی۔ لڑکے نے جو بھی دیکھا تھا وہ سب اس نوجوان کو بتا دیا، اور نوجوان نے اس سے وہیں رک کر انتظار کرنے کو کہا۔ وہ تمبے میں چلا گیا۔ رات گھر آئی۔ آپس میں جھگڑتے طرح طرح کے آدمی اور سوداگر تمبو میں آتے جاتے رہے۔ ایک ایک کر الاؤ بجھتے گئے، اور نخلستان ریگستان کی ہی طرح خاموش ہو گیا۔ صرف اس وشال تمبو کی بتیاں ہی جلتی رہیں۔ اس پورے سمے لڑکا فاطمہ کے بارے میں سوچتا رہا، اور اس کے ساتھ ہوئی آخری بات چیت کو وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آخر کار کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد پہرے دار نے لڑکے کو تمبو میں جانے کو کہا۔ اندر جا کر لڑکے نے جو کچھ دیکھا اس سے وہ اچنبھت رہ گیا۔ وہ کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ریگستان کے بیچوں بیچ اس طرح کا کوئی تمبو ہو سکتا تھا۔ زمین پر ایسے بے حد خوبصورت قالین بچھے ہوئے تھے جن پر اس نے کبھی پیر بھی نہیں رکھے تھے۔ چھت سے سونے کے بنے سگھڑ قندیل لٹک رہے تھے جن میں موم بتیاں جل رہی تھیں۔ قبیلائی سردار تمبو کے پچھلے حصے میں کشیدہ کاری سے سجت ریشم کی مسندوں سے ٹکے اردھ گولاکار بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نوکر چاکر تشتریوں میں مسالے اور چائے لے کر آ جا رہے تھے۔ کچھ دوسرے نوکر حقوں میں آگ جلا رہے تھے۔ واتاورن میٹھی خوشبو اور دھوئیں سے ویاپت تھا۔ یوں تو وہاں 8 سردار تھے، لیکن لڑکے کو یہ پہچانتے دیر نہیں لگی کہ ان میں سب سے مہتوپورن کون تھا۔ وہ ایک عرب تھا جو سفید اور سنہری پوشاک پہنے اس اردھ گولاکار کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی بغل میں وہ نوجوان عرب تھا جس سے لڑکا پہلے بات کر چکا تھا۔ کون ہے یہ اجنبی جو بھوشیہ سوچک سنکیتوں کی بات کرتا ہے؟ ایک سردار نے لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔
اور اس نے وہ بتا دیا جو اس نے دیکھا تھا۔ ریگستان اس طرح کی باتیں ایک اجنبی کو کیوں بتانے لگا، جبکہ اسے معلوم ہے کہ ہم یہاں کئی پشتوں سے رہتے آ رہے ہیں؟ دوسرے سردار نے کہا۔ کیونکہ میری آنکھوں کو ابھی ریگستان کی عادت نہیں پڑی ہے، لڑکے نے کہا۔ میں ایسی چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں جنہیں شاید ریگستان کی ابیست آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور اس لیے بھی کہ میں کائنات کی روح کے بارے میں جانتا ہوں، اس نے من ہی من سوچا۔ نخلستان غیر طرفدار علاقہ ہے، نخلستان پر کوئی حملہ نہیں کرتا، تیسرے سردار نے کہا۔ میں تو آپ کو وہی بتا سکتا ہوں جو میں نے دیکھا تھا۔ اگر آپ میری بات پر یقین نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو اس بارے میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے بیچ اتےجت چرچا ہونے لگی۔ وہ ایک ایسی عربی بولی میں بات کر رہے تھے جو لڑکے کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن جب وہ جانے کو ہوا تو پہرے دار نے اس سے رکنے کو کہا۔ لڑکے کو ڈر ستانے لگا۔ بھوشیہ سوچک سنکیت اس سے کہہ رہے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے آخر اس اونٹ ہانکنے والے کو وہ سب بتایا ہی کیوں جو اس نے ریگستان میں دیکھا تھا۔ اچانک بیچ میں بیٹھا بزرگ سردار بہت ہلکے سے مسکرایا، اور لڑکے نے کچھ بہتر محسوس کیا۔ اس آدمی نے چرچا میں حصہ نہیں لیا تھا، اور دراصل اب تک ایک بھی شبد زبان سے نہیں نکالا تھا، لیکن لڑکا تو کائنات کی زبان سے واقف تھا، اور وہ پورے تمبو میں ویاپت ہو اٹھی شانتی کے اسپندنوں کو محسوس کر پا رہا تھا۔ اب اسے اندر ہی اندر لگنے لگا تھا کہ اس نے وہاں آ کر ٹھیک ہی کیا تھا۔ چرچا سماپت ہو گئی۔ سارے سردار اس بزرگ کی بات سننے خاموش ہو گئے۔ پھر وہ لڑکے کی اور مڑا۔ اس بار اس کے چہرے پر کوئی بھاؤ نہیں تھا، اور لگتا تھا جیسے وہ کہیں دور دیکھ رہا تھا۔ 2000 سال پہلے، دور ایک ملک میں، خوابوں میں یقین کرنے والے ایک آدمی کو تہخانے میں ڈال دیا گیا تھا، اور پھر اسے غلام کے روپ میں بیچ دیا گیا تھا، اس بزرگ نے کہا، جو اب ایک ایسی بولی میں بات کر رہا تھا جسے لڑکا سمجھتا تھا۔ ہمارے سوداگروں نے اس آدمی کو خرید لیا اور اسے مصر میں لے آئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی کوئی خوابوں میں یقین کرتا ہے وہ ان کی ویاخیا کرنا بھی جانتا ہے۔ بزرگ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب فیروں نے دبلی گایوں اور موٹی گایوں کا خواب دیکھا تھا تو اس آدمی نے، جس کی میں بات کر رہا ہوں، مصر کو اکال سے راحت دلائی تھی، اور اس کا نام جوزف تھا۔ وہ بھی تیری ہی طرح ایک اجنبی ملک میں ایک اجنبی ہی تھا، اور وہ شاید تیری ہی عمر کا تھا۔ وہ رکا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی روکھا پن بنا ہوا تھا۔ ہم ہمیشہ روایت کو مانتے ہیں۔ روایت نے ہی اس زمانے میں مصر کو اکال سے بچایا تھا، اور مصر کے باشندوں کو سب سے زیادہ دولت مند بنا دیا تھا۔ روایت ہی انسانوں کو سکھاتی ہے کہ ریگستان کو کیسے پار کیا جائے، اور ان کے بچوں کو شادیاں کس طرح کرنی چاہیے۔ روایت کہتی ہے کہ نخلستان غیر طرفدار علاقہ ہوتا ہے، کیونکہ نخلستان دونوں ہی پالوں میں ہے، اور اس لیے دونوں کو ہی خطرہ ہوتا ہے۔ کسی نے ایک شبد بھی نہیں کہا، بزرگ بولتا رہا۔ لیکن روایت یہ بھی کہتی ہے کہ ریگستان کے پیغاموں پر یقین کرنا چاہیے۔ ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ سب ہمیں ریگستان نے ہی سکھایا ہے۔ بزرگ نے ایک اشارہ کیا اور ہر کوئی کھڑا ہو گیا۔ بیٹھک سماپت ہو چکی تھی۔ حقے بجھا دیے گئے اور پہرے دار ساودھان کی مدرا میں کھڑے ہو گئے۔ لڑکا جانے کو ہوا، لیکن تبھی بزرگ پھر بول پڑا، کل ہم اس قرار کو توڑنے والے ہیں کہ نخلستان میں کوئی بھی ویکتی اپنے پاس ہتھیار نہیں رکھے گا۔ پورے دن ہم اپنے دشمنوں کی تلاش میں رہیں گے۔ دن ڈوبتے ہی ہر کوئی اپنے اپنے ہتھیار میرے سامنے رکھ دے گا۔ ہمارے دشمنوں کی ہر 10 لاشوں کے بدلے تمہیں سونے کی 1 مہر ملے گی۔ لیکن ہتھیار تبھی تاننے کے قابل ہوتے ہیں جب وہ بھی جنگ میں حصہ لیتے ہیں۔
ہتھیار بھی ریگستان کی ہی طرح منموجی ہوتے ہیں، اور اگر ان کا استعمال نہیں کیا جاتا تو ممکن ہے اگلی بار وہ کسی کام کے ہی نہ رہ جائیں۔ اگر کل کا دن ختم ہونے تک اس میں سے کم ایک کا استعمال نہیں کیا گیا تو اس کا استعمال تم پر کیا جائے گا۔ جب لڑکا تمبو سے نکلا تو نخلستان میں صرف پورن چندرما کی روشنی ہی تھی۔ وہ اپنے تمبو میں 20 منٹ کی دوری پر تھا اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس سے وہ چوکنا ہو اٹھا تھا۔ وہ کائنات کی روح تک پہنچنے میں کامیاب رہا تھا، اور اب ایسا کرنے کی قیمت اسے اپنی جان سے بھی چکانی پڑ سکتی تھی۔ یہ ایک خطرناک بازی تھی، لیکن وہ اس طرح کا جوخم بھری بازیوں تو اسی دن سے لگاتا آ رہا تھا جب اس نے اپنی نیتی کا پیچھا کرنے کی خاطر اپنی بھیڑوں کو بیچ ڈالا تھا۔ اور جیسا کہ اس اونٹ ہانکنے والے نے کہا تھا، کل مر جانا کسی بھی دوسرے دن مرنے سے بدتر نہیں ہے۔ ہر دن یا تو زندہ بنے رہنے کے لیے ہے یا اس دنیا سے رخصت لینے کے لیے۔ سب کچھ ایک ہی شبد پر ٹکا ہوا تھا، مکتوب۔ چاروں طرف پھیلی خاموشی کے بیچ چلتے ہوئے اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اگر وہ کل مر جاتا ہے تو ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ ایشور بھوشیہ کو بدلنا نہیں چاہتا ہوگا۔ اگر وہ مر بھی گیا تو کم سے کم اس بات کا تو سنتوش ہوگا کہ وہ کھاڑی پار کرنے کے بعد، کرسٹل کی دکان میں کام کرنے کے بعد، اور ریگستان کی خاموشی اور فاطمہ کی آنکھوں کو جان لینے کے بعد مرا ہے۔ عرصہ پہلے جب سے اس نے اپنا گھر چھوڑا تھا تب سے اپنا ہر دن اس نے بھرپور ڈھنگ سے جیا تھا۔ اگر وہ کل مر بھی جاتا ہے تو وہ دوسرے گڈریوں کے مقابلے بہت کچھ دیکھ چکنے کے بعد مرا ہوگا، اور اس بات کو لے کر اسے گرو تھا۔ سہسا اسے ایک بھیشڑ گرجنا سنائی دی اور تیز ہوا نے اسے دھکیل کر نیچے گرا دیا۔ ایسا انوبھو اسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پورا علاقہ دھول کے بمنڈر کے چکر کھا رہا تھا، جو اتنا گھنا تھا کہ چندرما آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے ایک وشال کائے سفید گھوڑا تھا جو بھیانک ڈھنگ سے ہنہناتا ہوا بار بار اس کے سامنے اپنے پچھلے پیروں پر کھڑا ہو رہا تھا۔ اس اندھا کر دینے والی دھول کے تھوڑا سا چھٹنے پر لڑکے نے جو نظارہ دیکھا اس سے وہ کانپ اٹھا۔ گھوڑے پر پوری طرح کالے لبادے میں ڈھکا ایک آدمی سوار تھا، اور اس کے بائیں کندھے پر ایک باز بیٹھا ہوا تھا۔ ایک گھڑ سوار نے صافہ پہن رکھا تھا اور سوا آنکھوں کے اس کا پورا چہرہ ایک کالے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ ریگستان کا کوئی ہرکارا لگتا تھا، لیکن اس کی موجودگی نرے ہرکارے سے زیادہ کسی طاقتور انسان جیسی لگ رہی تھی۔ اس وچتر انسان سے گھڑ سوار نے اپنی جین میں کسے میان سے ایک وشال مڑی ہوئی تلوار نکالی۔ تلوار کے فلک کا فولاد چندرما کی روشنی میں چمک اٹھا۔ کون ہے جو بازوں کی اڑان کے ارتھ کو پڑھنے کا دساہس کرتا ہے؟ اس نے پوچھا، جس کی آواز اتنی گرجتی ہوئی تھی کہ وہ الفیوم کے ہزاروں درختوں سے ٹکرا کر گونج اٹھی۔ میں ہوں جس نے یہ جرأت کی ہے، لڑکے نے کہا۔ اسے اس تصویر کی یاد آ گئی جس میں سینٹیاگو مونٹموروس سفید گھوڑے پر سوار تھا اور ودھرمی اس گھوڑے کے کھروں کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ وہ آدمی بالکل ویسا ہی دکھائی دے رہا تھا، سوائے اس کے کہ بھومکائیں الٹ گئی تھیں۔ میں ہوں جس نے یہ جرأت کی ہے، اس نے دہرایا، اور تلوار کا بار جھیلنے کے لیے اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ بہت سی زندگیاں بچ جائیں گی کیونکہ میں کائنات کی روح کو دیکھ سکتا تھا۔ تلوار کا وار نہیں ہوا، اس کی بجائے اجنبی اسے دھیرے دھیرے تب تک نیچے کرتا گیا جب تک کہ اس کی نوک لڑکے کے ماتھے کو نہیں چھونے لگی۔ اس سے رکت کی بوند نکل آئی۔ گھڑ سوار پوری طرح استھر تھا، اسی طرح لڑکا بھی۔ لڑکے کو یہ تک نہیں سوجا کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتا۔ وہ اندر ہی اندر ایک وچتر قسم کا آنند محسوس کر رہا تھا۔
اپنی نیتی کی کھوج میں وہ قریب قریب مرنے کو تھا، اور فاطمہ کی خاطر بھوشیہ سوچک سنکیت آخرکار صحیح ثابت ہوئے تھے۔ اب وہ دشمن کے آمنے سامنے تھا، لیکن مرنے کی چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کائنات کی روح اس کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ جلدی ہی اس کا حصہ بن جانے والا تھا، اور کل اس کا دشمن بھی اس روح کا حصہ بن جائے گا۔ اجنبی تلوار کی نوک کو اس کے ماتھے سے ٹکائے رہا۔ تم نے پرندوں کی اڑان کو کیوں پڑھا؟ میں نے تو صرف وہ پڑھا جو وہ پرندے مجھ سے کہنا چاہتے تھے۔ وہ نخلستان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ کل تم سب مر جاؤ گے، کیونکہ ان کی سنکھیا نخلستان کے تمہارے آدمیوں سے زیادہ ہے۔ تلوار اپنی جگہ پر بنی رہی۔ تم کون ہوتے ہو جو اللہ کی مرضی کو بدلنا چاہتے ہو؟ اللہ نے فوجوں کو گڑھا ہے، اور اس نے بازوں کو بھی گڑھا ہے۔ اللہ نے مجھے پرندوں کی زبان سکھائی ہے۔ سب کچھ ایک ہی ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ لڑکے نے اونٹ ہانکنے والے کے شبدوں کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ اجنبی نے لڑکے کے ماتھے سے تلوار ہٹا لی، اور لڑکے کو اپرمت راحت کا احساس ہوا، لیکن وہ تب بھی بھاگ نہیں سکا۔ اپنی بھوشیواڑیوں کو لے کر ساودھان رہنا، اجنبی نے کہا۔ جب کوئی چیز لکھی ہوتی ہے تو اس کو کسی بھی طرح سے بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ میں نے تو صرف ایک فوج دیکھی تھی، لڑکے نے کہا۔ میں نے جنگ کا نتیجہ نہیں دیکھا تھا۔ اجنبی اس جواب سے سنتشٹ تھا، لیکن وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لیے رہا۔ ایک اجنبی ملک میں کیا کر رہا ہے؟ میں اپنی نیتی کے پیچھے چل رہا ہوں۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اجنبی نے تلوار میان میں رکھ لی، اور لڑکے نے چین کی سانس لی۔ مجھے تو تمہاری ہمت کا امتحان لینا تھا، اجنبی نے کہا۔ دنیا کی زبان کو سمجھنے کے لیے ہمت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ لڑکا چکت تھا۔ اجنبی ایسی چیزوں کے بارے میں بات کر رہا تھا جن کے بارے میں بہت تھوڑے سے لوگ جانتے تھے۔ تمہیں اپنی کوششیں نہیں چھوڑنی چاہیے، تم بہت دور نکل آئے ہو۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہیں ریگستان سے پیار ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس پر پوری طرح بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ریگستان سبھی لوگوں کا امتحان لیتا ہے۔ وہ ہر قدم پر چنوتیاں پیش کرتا ہے، اور جن لوگوں کا دھیان بھٹکتا ہے ان کی جان لے لیتا ہے۔ اس کی باتوں نے لڑکے کو بوڑھے راجا کی یاد دلا دی۔ اگر کوئی یودھا یہاں آتے ہیں اور سورج ڈوبنے تک تمہارا سر سلامت رہتا ہے تو آ کر مجھ سے ملنا، اجنبی نے کہا۔ جو ہاتھ تھوڑی دیر پہلے تلوار بھانج رہا تھا، اسی نے اب چابک تھام لیا تھا۔ گھوڑا ایک بار پھر دھول اڑاتا ہوا اپنے پچھلے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں رہتے ہو؟ لڑکے نے بھاگتے ہوئے گھڑ سوار کی اور زور سے پکارتے ہوا پوچھا۔ چابک تھامے ہاتھ نے دکشن کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکا کیمیاگار سے مل چکا تھا۔ دوستوں، آج کی کہانی یہیں تک۔ اگر آپ کو میری کہانیاں سنانا پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، تاکہ میں اسی طرح سے آپ کے لیے اور کہانیاں لے کر آتی رہوں۔ تھینک یو، گڈ بائے۔